ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ غیر قانونی اسلحے پر بات کریں گے ہم کچھ ہی دیر میں، اس سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے یورپ میں نسل پرست اور اسلام مخالف سوچ کے بڑھتے ہوئے رجحان پر، جس میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران واضح اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں پورے یورپ سے دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے گروہوں کا ڈنمارک میں ایک اجتماع ہوا۔ ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ اسے ماہرین نسلی اور مذہبی برتری کی حامی تنظیموں کے لیے کتنی اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ڈنمارک کا شہر ایرہس حال ہی میں یورپ میں دائیں بازو کی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 200 اراکین یہاں جمع ہوئے۔ برطانوی تنظیم انگلش ڈیفنس لیگ کے ٹامی روبنسن منتظمین میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، لیکن یونیورسٹی آف نارتھہمپٹن کے میتھیو فیلڈمن کہتے ہیں کہ یہ اجتماع اتنا اہم ضرور تھا کہ یاد رکھا جائے۔ یہ یورپ کو انتہا پسندی پر مبنی اسلامی رجحانات سے بچانے کے لیے کئی یورپی تنظیموں کی پہلی متحدہ کوشش تھی۔ اس سے چند روز پہلے ہی فرانس کے شہر تلوس میں ایک شخص محمد میرا نے مبینہ طور پر فائرنگ کے مختلف واقعات میں 7 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں 3 بچے شامل تھے۔ جبکہ گزشتہ سال اگست میں ناروے میں دائیں بازو کے نظریات کے حامی انتہا پسند آندریز بریوک نے فائرنگ کر کے 77 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ملزم کو بعد میں نفسیاتی مریض قرار دیا گیا۔ میتھیو فیلڈمن کہتے ہیں کہ دائیں بازو کے کچھ یورپی گروہ جیسے انگلش ڈیفنس لیگ اپنے آپ کو انتہا پسند خیالات کے حامل گروپ کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایک نئے طریقے سے خود کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم اصل میں کسی گروپ کو اچھا یا برا نہیں سمجھتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ کثیر الثقافتی معاشرے خرابی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح یکجا ہونے والی دونوں ثقافتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یورپ میں دائیں بازو کے نظریات کی حامی کئی سیاسی جماعتیں جیسے فرانس میں فرنٹ نیشنل بھی ایسے نظریات اپنا چکی ہیں، اور اس جماعت کی رہنما مرین لی پین سے آئندہ ماہ فرانس کے صدارتی انتخابات میں اچھی کارکردگی کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہالینڈ میں سن 2010 کے انتخابات میں فریڈم پارٹی اسلام مخالف نعرے کی وجہ سے 15% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی ہر طرح کی سوچ کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر فیس بک کی بدولت اب فوری کوئی مظاہرہ منظم کرنا یا گروہ کے اراکین یا رہنماؤں سے رابطہ کرنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے انتہائی دائیں بازو کی سوچ رکھنے والوں کے اس اجتماع کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد مظاہرین سے کہیں زیادہ تھی۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ اور اب بات کرتے ہیں غیر قانونی اسلحے کی۔ پاکستان میں اسلحے کی غیر قانونی خرید و فروخت اور بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھنا غیر معمولی نہیں، لیکن اس سے اکثر عام نہتے شہریوں کی سیکیورٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں مختلف شہروں کو درپیش ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں غیر قانونی اسلحے کا استعمال روکنا وہاں کی انتظامیہ کے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے، بتا رہی ہیں آمنہ خان۔ کیا کوئی بیک گراؤنڈ چیک نہیں؟ ایسا چیک ویسے بھی شاید میں پاس نہ کر پاتا۔ 2011 کے آخری چند ماہ کے دوران امریکی انڈر کور ایجنٹس نے 14 امریکی ریاستوں میں 10 ایسے ویب سائٹس کے خلاف کارروائی کی جہاں خریدار کے کسی بیک گراؤنڈ چیک کے بغیر اسلحے کی خرید و فروخت کی جا رہی تھی۔ امریکی شہر نیو یارک کے اسٹیٹ اٹارنی جنرل ایرک شنائڈرمن کا کہنا ہے کہ نیو یارک شہر میں جرائم کے کل واقعات میں سے تقریباً 90% میں اسلحہ دوسرے ریاستوں سے آتا ہے۔ نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ کے مطابق اسلحے کی خرید و فروخت کے بارے میں موجودہ قوانین اور پابندیاں عائد کرنے کے لیے امریکی حکومت وہ سب کچھ نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے قوانین میں کچھ ایسی گنجائشیں چھوڑ دی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اپنے قوانین کو نافذ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں ایسے گروپ بھی ہیں جن کے مطابق اگر شہری مسلح ہوں تو وہ حکومت کی طرف آمریت کے رجحانات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک گروپ گن اونرز آف امریکہ کے سربراہ لیری پراٹ۔ The bad things that happened with
عام لوگوں کے پاس ہتھیاروں سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حکومت کے پاس ہتھیاروں سے ہوتا ہے۔ نیو یارک کے میئر بلومبرگ اس بات کو بے وقوفانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ میں ہر روز تقریباً 34 افراد غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اور کیونکہ اسلحے کی ملکیت کے حامی حکومت کی طرف سے نئے قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے موجودہ قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، تو بلومبرگ نے انہیں بھی انہی قوانین کے نفاذ کی مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ پیٹر فٹنسکی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ اور امریکہ کے بارے میں ہی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور انتہائی قابل ڈاکٹرز نظر آتے ہیں، لیکن یہاں علاج کروانا کافی مہنگا ہے، اور اسی قیمت کچھ کم کرنے کے لیے اوباما انتظامیہ جو منصوبہ تجویز کر رہی ہے اس سے بہت سے امریکی مطمئن نہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت کی سہولتوں پر آنے والے اخراجات کچھ کم ہو سکتے ہیں اگر اسپتالوں اور کلینکس میں استعمال ہونے والے طریقہ کار کچھ بدلے جائیں۔ امریکی عوام ان دنوں اپنی سپریم کورٹ میں ملک کے صحت عامہ کے نئے قانون کے حوالے سے ہونے والی بحث دیکھ رہی ہے، جسے امریکی حزب اختلاف اوباما کیئر کہنے پر اصرار کرتی ہے۔ امریکہ میں اپنا علاج خود کرانا اتنا مہنگا کام ہے کہ اپنی جیب سے علاج کرانے والے کی کمر ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، مگر انشورنس خریدنا بھی یہاں کوئی سستا کام نہیں ہے۔ امریکہ میں رہنے والے 5 کروڑ افراد کے پاس کسی قسم کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے۔ ڈاکٹر ڈونلڈ بروک نے ساری زندگی امریکہ میں بوڑھے اور غریب افراد کے لیے سرکاری شعبے میں چلنے والے صحت کے پروگرامز پر کام کیا ہے۔ صحت کے اخراجات میں کمی کا بہترین طریقہ علاج کے معیار کو بہتر بنانا ہے، اس میں کمی کرنا نہیں۔ ڈاکٹر ڈونلڈ بروک کہتے ہیں کہ درست طریقہ علاج سے مہنگی غلطیاں نہیں ہوتی، جیسے غیر ضروری آپریشن سے ہونے والی پیچیدگیاں یا غلط دوائی دینے سے ہونے والا ری ایکشن، جبکہ صحت کے نظام میں ہم آہنگی نہ ہونے سے علاج کی بہتر سہولتیں مہیا کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ضروری علاج تجویز کرنے والے ڈاکٹر طبی اخراجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کسی وائرل انفیکشن کے لیے اینٹی بایوٹک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم ایسا ہوتے دیکھتے ہیں۔ پھر طبی عملہ مختلف فارم بھرنے میں پیسے بناتا ہے۔ اگر آپ نرس ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو کتنے ایسے فارم بھرنے میں پیسے بنائے جاتے ہیں جن کا مریض کی صحت سے تعلق نہیں ہوتا، اور مریض کے غیر ضروری ٹیسٹ بھی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ امریکہ میں MRI اور CT اسکین کرانے کے اخراجات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ اس وقت اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 17% صحت کے شعبے پر خرچ کر رہا ہے، جو اگلے 8 سال میں بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ یہ امریکی معیشت کے لیے ایک بھاری بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے واشنگٹن DC کے فوٹوگرافی ٹور پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔